ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین مقدسہ کی پاک خیرات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس آج اس دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں نصیب کیا ہے۔ یہ مبارک گھڑیاں، یہ سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سمیٹ رہے ہیں، اور اللہ نے جن کو توفیق بخشی ہے وہ اللہ کی حضور کشاں کشاں چل کر اور تگ و دو کر جہد اور مجاہدہ کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بابرکت گھڑیاں جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے، یہ اس طرح پہلی امتوں پر نہ تھی۔ گو کے روزے پہلی امتوں پر فرض تھے، لیکن یہ رحمت کی وسعت بندوں کو معاف کرنے کے مختلف بہانے اللہ کی طرف سے یہ میسر نہ تھے پہلی امتوں کو۔ یہ تو اس کا کرم ہوا، اس کی توفیق ہوئی کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں رکھا اور امت میں بھیجا۔ پہلے لوگوں کی عمریں کثرت کے ساتھ ہوتی تھیں، کوئی ہزاروں کی تعداد میں مہینے ان کی عمریں ہوتی تھیں، مگر اس کے مد مقابل امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمریں بہت کم ہیں۔ اوسطاً 60-70 سال اگر لگا لیں تو 1000 سال کے مقابلے میں یہ عمر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اعمال بھی کثرت سے ہوں گے، ہماری عمریں چونکہ کم ہیں تو ہمارے اعمال بھی کم ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک رات ایسی عطا کی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو رمضان المبارک میں شب قدر کے نام سے جو رات ہے، آخری 10 راتوں میں، طاق راتوں میں جو اللہ رب العزت نازل کرتا ہے، اس رات کو جو شخص بھی عبادت کرے گا، اللہ کو منائے گا، اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوگی۔ اگر عمریں کم ہیں لیکن اللہ نے ایسے مواقع عطا کر دیے ہیں کہ انسان کی بخشش کے بہانے گناہگار امت کی مغفرت کے طریقے اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، اور اس سے بڑھ کر پھر 5 تحفے جو اس امت کو عطا ہوئے،
اس سے پہلے نہ کسی نبی کو عطا ہوئے اور نہ ہی کسی امت کو عطا ہوئے۔ 5 تحفے جو اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو عطا کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو 5 تحفے عطا کیے ہیں، پہلے نہ کسی نبی کو عطا کیے نہ کسی امت کو عطا کیے۔ وہ 5 تحفے کیا ہیں؟ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی یہ ہے اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الیہم ومن نظر اللہ الیہ۔ فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات اللہ رب العزت نظر التفات فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے۔ شہر رمضان من اول لیلۃ من شہر رمضان، جو پچھلی رات گزر گئی، پہلی رات یعنی پہلی رات سے اللہ رب العزت بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ ومن نظر اللہ الیہ، اور جن جن پر نظر رحمت فرما دیتا ہے، لم يعذبه ابدا، پھر ان لوگوں کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ ایک تحفہ اور ایک نعمت اللہ کی طرف سے کون سی ہے کہ اللہ رحمت کی نظر سے لوگوں کو تکتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے انہیں عذاب سے بری فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسرا تحفہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ ایک تو اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اب اس کی عنایت دیکھیں، فرشتوں کو لگا دیا ہے بندوں کی طرف۔ فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، ملائکہ فرشتے ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو ماہ رمضان المقدس میں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، یعنی روزے دار جو ہوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے، چارپائی پہ سویا ہے وہ بھی عبادت میں ہے، چل پھر رہا ہے وہ بھی عبادت میں ہے، حتیٰ کہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہے تب بھی عبادت میں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ روزے سے ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اسی حالت میں سو بھی جائے تب بھی فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یہ روزہ دار کی اتنی فضیلت ہے۔ تو اب فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ فی کل یوم و لیلۃ، ہر شب اور ہر دن کو فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ فرشتوں کا جو کام ہے، جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اللہ کی ہمہ وقت عبادت میں مشغول ہے وہ، لیکن اتنی عظیم عبادت کو چھوڑ کر وہ فرشتے بندوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے ان بندوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا تحفہ کیا ہے؟ تیسرا تحفہ یہ ہے فَإِنَّ حُلُوفٌ أَفْوَاهَهُمْ حِينَ يَمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ فرمایا کہ جو روزہ دار ہوتا ہے، روزہ دار کی
جو منہ کی بو ہے، منہ کی بو ہے، حین یمسون اطیب عند اللہ من ریح المسک، جو مشک اور کافور کی خوشبو ہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو روزے دار کے منہ کی بو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب دیکھیں نا، منہ سے خوشبو تو انسان کے منہ سے خوشبو تو نہیں آتی، منہ سے بو آتی ہے، اس لیے فرمایا فَإِنَّ حُلُوفُ أَفْوَاهَهُمْ، جو انسان کے اندر سے بو نکلتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ کیوں کہ انسان کا باطن ہمہ وقت اس کی عبادت میں لگا ہے، اس کی طاعت میں جھکا ہوا ہے، بندگی میں لگا ہوا ہے، تو جس شخص کا ظاہر اور باطن ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کا باطن اتنا نور علی نور ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے روزہ دار کی، وہ اللہ رب العزت کو مشک اور کافور اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس وقت، بلکہ اب بھی جو اصل مشک ہے، عنبر ہے، وہ عرب میں سب سے زیادہ قیمتی خوشبو سمجھی جاتی ہے، تو اس خوشبو سے تشبیہ دی ہے کہ سب سے قیمتی جو خوشبو ہے اس سے بھی بڑھ کر روزہ دار کے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ تین تحفے، یہ پہلا تحفہ اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا، یہ امت محمدی کا کمال ہے اور فضیلت ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا اس روزے کی برکت سے جو اس کی سانس باہر نکلے گی وہ بھی نور علی نور ہوگی۔ وَأَمَّا الرَّابِعَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّةً، اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے، فَيَقُولُ لَهَا، اسے کہتا ہے، کیونکہ جنت بھی مخلوق ہے، اس کی ہر شے جو بنائی ہوئی ہے وہ سب مخلوق ہے، اس کے تابع ہے، اس کا حکم مانتی ہے، تو جنت کو بھی اللہ پاک حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ استعدی وتزینی لعبادی، اے جنت تجھے تو میں نے خوبصورت بنایا ہے، محلات بنائے، آبشاریں بنائیں، چشمے بنائے، دودھ کی نہریں بہتی ہیں، شہد کی نہریں بہتی ہیں، اور حور و غلمان جنت میں ہر وقت خدام کھڑے ہیں جنتیوں کے استقبال کے لیے، جنت کو سجایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جنت کو رمضان میں اللہ پاک حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ اے جنت تیار کر لے اپنے آپ کو، حالانکہ جنت تو جنتیوں کے لیے بنائی ہے، عبادت گزاروں کے لیے بنائی ہے، متقی مومنین لوگوں کے لیے بنائی ہے، صالحین کے لیے بنائی ہے، شہداء اتقیاء کے لیے بنائی ہے، اور انبیاء کرام کے لیے جنت کو سجایا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ بالخصوص پھر اللہ پاک جنت کو حکم عطا کرتا ہے کہ اے جنت استعدی وتزینی، تیار ہو جا اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا لے۔ وہ جنت کہتی ہے اے باری تعالی اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ میں تو ہوں ہی خوبصورت، سکون کی جگہ ہوں، یہاں نہ بیماری ہے نہ موت ہے۔ جو شخص جنت میں چلا گیا اسے کوئی موت نہیں آئے گی، اسے کوئی بیماری نہیں آئے گی، اسے کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ مولا یہاں تو ہر طرف سکون ہے، اطمینان ہے، خوبصورتی ہے، جمال ہے، پھر تو مجھے آج بالخصوص کیوں حکم عطا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے جنت تو بس میرے ان بندوں کے لیے تیار ہو جا اور اپنے آپ کو مزین کر لے ان بندوں کے لیے۔ کون سے بندے؟ اوشکو ان یستریحوا من تعب الدنیا،
الی داری و کرامتی، وہ لوگ جو دنیا میں میرے لیے تھکتے رہتے تھے، تھکتے تھے۔ کیسے تھکتے تھے؟ قیام میں کھڑے ہوتے تھے، تراویح میں، دن کو روزے سے ہوتے تھے، کمزور ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے، اس کے باوجود رات کو تراویح میں بھی قرآن پاک سنتے تھے اور تھک جاتے تھے۔ اوشکوا ان یستریحوا من تعب الدنیا، من تعب الدنیا، جو دنیا میں تھک گئے تھے میرے لیے، انہیں کیا کر، انہیں تو فرحت پہنچا اور استراحت اور سکون فراہم کر ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں تھک گئے تھے۔ اب دیکھیں نا، صبح اٹھنا، 3 بجے بیدار ہونا اس ٹھنڈ کے موسم میں، پھر سحری کا اہتمام، پھر نماز کے لیے، اور تہجد کی بھی اللہ رب العزت توفیق دے تو تہجد ادا کرنا، پھر پورا دن روزے سے رہنا، اور شام کو پھر رات کو تراویح میں کھڑے ہو جانا۔ تو ایک عام جو روزے دار ہے اس کی معمولات کو اگر دیکھا جائے تو اسے سونے کے لیے چند گھنٹے ملتے ہیں رمضان میں، چاہے جائے کہ اگر وہ مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کے آرام کر لے تو، لیکن بالعموم چند گھنٹے اسے میسر آتے ہیں عام روزہ دار کو۔ تو جس کی نیند مکمل نہیں ہوتی تو اسے جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، جسم میں نکاہت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ تو دیکھیے نا، یہ کمزوری، یہ تھکاوٹ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ میرے بندے تھک جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، شریعت میں سراسر وسعت ہے، تنگی نہیں ہے اور مشکل نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز کو اتنا طول نہ دو۔ امام کے لیے حکم ہے کہ نماز کو اتنا لمبا نہ کرو کہ رات پیچھے جو ضعیف لوگ ہیں یہ تھک نہ جائیں، بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، شریعت کی نظر ان لوگوں پر بھی ہے، اس لیے قرات کو طول نہ دو، درمیانہ چلو، درمیانی رفتار کے ساتھ، مقدار کے ساتھ رکعت کرو، پھر رکوع کر کے سجدہ کر کے اپنی رکعت نماز مکمل کرو۔ نماز کو طول اس لیے نہ دو تاکہ اس میں جماعت میں بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو شریعت کی نظر ان لوگوں پر ہے، اتنی وسعت عطا کی ہے۔ تو اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری وجہ سے تھک جاتے ہیں، جنت کو حکم دے رہا ہے کہ تو تیار ہو جا، اپنے آپ کو مزین کر لے۔ مولا کس لیے؟ میرے ان بندوں کے لیے جو دن بھر روزے میں رہتے تھے، رات کو تراویح میں کھڑے رہتے تھے، تھک جاتے تھے۔ اے جنت، تو نے ان کو آرام پہنچانا ہے، تو نے ان کو استراحت دینی ہے، سکون فراہم کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے بندوں کے لیے۔ 5واں اور آخری تحفہ، اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةً، پورے رمضان کا پیکج ہے یہ 5 تحفے، رمضان کا پیکج۔ دہرا دیتا ہوں، پہلا تحفہ اللہ کی نظر کرم، نظر التفات، رمضان شروع ہوتا ہے تو اس کی نظر رحمت۔ دوسرا فرشتوں کا استغفار کرنا، فرشتے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں بندوں کے لیے۔ تیسرا اس روزہ دار کے منہ کی جو خوشبو ہے وہ اللہ کو مشک، عنبر اور کافور سے بھی زیادہ پسند ہے۔ چوتھا اللہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ جنت تو اپنے آپ کو سنوار لے
اور اپنے آپ کو مزین کر لے کہ میرے بندے آنے لگے ہیں، تو نے انہیں استراحت، آرام اور سکون پہنچانا ہے۔ پانچواں تحفہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جب آخر رات آتی ہے، فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةً غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا۔ پہلے بھی تحفے دیتا رہا، لیکن جب آخری رات آئی تو کہتے ہیں کہ ساری گٹھڑی اٹھا کے اس مومن کے اوپر رکھ دی۔ کیا رکھ دی؟ کہ آخری رات ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے جو سارا مہینہ مشقت میں رہے، روزہ رکھتے رہے، تراویح سنتے رہے، پڑھتے پڑھاتے رہے، آخر دن، آخری رات ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہاں پر صحابہ بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام جب یہ فرما رہے تھے فرمان، تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اللہ لوگوں کو بخشے گا آخری رات، وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی؟ انہوں نے مزید اس بات کو کھولا، آسان کیا۔ فقال، میرے آقا نے فرمایا، فقال اللہ، نہیں، وہ لیلۃ القدر نہیں ہوگی۔ لیلۃ القدر کے لیے تو اور خصوصی انعام ہے، اور انعام کیا ہے کہ 1000 مہینوں سے عبادت، اس رات عبادت بہتر ہے، اس کے انعامات الگ ہیں، اس کی برکتیں الگ ہیں، اس کی مغفرت الگ ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے۔ الم تر الی العمال، میرے آقا نے تشبیہ دی، مثال دے کر سمجھایا بات کو اس صحابی کو۔ فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا ہے مزدوروں کو، مزدوری جو کرتے ہیں، مزدوروں کو دیکھا ہے، یعملون، جب وہ کام کرتے ہیں، فَإِذَا فَارَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، جب وہ کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، وَفُّوا أُجُورَهُمْ، بھائی شام کو، صبح سے شام تک جو مزدوری کرتا ہے تو شام کو اسے کیا ملتا ہے؟ بولے، مزدوری ملتی ہے، مزدور کو مزدوری ملتی ہے۔ میرے آقا نے مثال دے کر سمجھا دیا کہ تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو صبح سے شام تک مزدوری میں لگا رہتا ہے، جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے پھر شام کو اس کا مالک اسے مزدوری دیتا ہے۔ ہاں یہ انہی لوگوں کو اللہ رب العزت بخشے گا، انہی لوگوں کو اللہ پاک مزدوری دے گا جنہوں نے پورا مہینہ اللہ کے لیے عبادت میں صرف کر دیا، پورا مہینہ عبادت میں لگے رہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتے رہے اللہ کی، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، ہر موسم میں بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اس کے مکھڑے کا دیدار ہو جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت میری بارگاہ میں جھکتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی بارگاہ میں جھکنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ مہینے کے آخری رات ان سب کو اللہ پاک نے بخش دیا۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو مزدوری ہوگی وہ انسان کی مزدوری کی برابر ہوگی؟ تو کہاں انسان مالک جو مزدوری کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، کبھی تھوڑی دیتا ہے، کہاں انسان کا مزدور کو مزدوری دینا، اور کہاں اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کی عبادت لے کر خوش ہو کر اس کا اجر عطا کرنا۔ کتنا عظیم اجر ہوگا اللہ کی طرف سے جب باقی انعامات کی بارش، کیسی بارش کہ جو فرض 27 گنا تھا نماز میں، آپ نے نماز پڑھی غیر رمضان جماعت کے ساتھ تو کتنا اجر ملا؟ 27 گنا۔ اور اب پیکج لگ گیا رمضان کا، اللہ کے انعامات کی بارش ہو گئی، جو ہی رمضان کا چاند نظر آیا، وہی فرض وہی ہے،
وہی فرض رمضان میں پڑا تو 700 گنا تک اللہ نے بڑھا دیا۔ یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے انعام، یہ ہے ہیلے بہانے مغفرت کے۔ میرے آقا نے فرمایا الصوم جنہ، الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ یہ جنہ میدان جنگ میں جب دشمن کی طرف سے تیر برسائے جاتے ہیں تو آگے ایک ڈھال بنائی جاتی ہے، روکا جاتا ہے تیروں کو، دشمن کے وار کو روکنے کے لیے اس کو جنہ کہتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، روزہ جو ہے یہ آگ کی ڈھال ہے۔ آگ کی کون سی آگ؟ جہنم کی آگ کی ڈھال ہے۔ جیسے لڑائی کی ڈھال ہوتی ہے ایسے ہی روزہ جہنم کی آگ کی ڈھال ہے۔ لیکن آپ نے زرہ پہن لی، کوئی تیر آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ تو آپ جب روزے سے ہیں گویا کہ آپ نے ایک ایسے نور کی زرہ پہن لی ہے کہ جہنم کی آگ آپ پر اثر نہیں کرے۔ ابن حبان اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ تمام عبادات میت کے گرد آ جاتی ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے دنیا میں جتنی بھی عبادات کی جاتی ہیں وہ میت کے ارد گرد آ کر حصار بنا لیتی ہیں۔ نماز ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، روزہ ایک طرف۔ اور جب روزے کی بات کی تو فرمایا کہ روزہ بائیں طرف سے آ جاتا ہے، ڈھال بن کر۔ وہ ڈھال جو دوزخ میں اور میدان حشر میں بھی ڈھال بنا تھا روزہ، وہ روزہ قبر میں بھی ڈھال بن کے آ گیا ہے۔ ڈھال بن کے بائیں طرف آ جاتا ہے۔ اور فرشتے، حدیث پاک کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ جب فرشتے اترتے ہیں قبر میں سوالات کے لیے تو وہ دائیں جانب سے آتے ہیں، دائیں جانب اس کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، بائیں جانب آتے ہیں گھوم کر تو بائیں جانب روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹا دیتا ہے فرشتوں کو۔ یہ ڈال ہے۔ اب امر ربی ہے، انہوں نے سوال بھی کرنا ہے، فرشتوں نے سوال بھی کرنا ہے مر ربو کا، لیکن ابھی عبادات کی اتنی گہری سنگت ہے، یہ سنگت کا معنی ہے۔ سنگی تو وہ ہے نا جو آخر دم تک نہ چھوڑے، تو سنگت روزے کی، سنگت نماز کی، اچھے اعمال کی سب سے زیادہ کام آنے والی ہے، وہ قبر سے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ وہ اعمال پیچھے ہٹا دیں گے۔ پائنتی کی طرف سے آتا ہے، وہاں بھی کھڑے ہیں، زکوٰۃ کھڑی ہے، روزہ کھڑا ہے، نماز کھڑی ہے، اچھے اعمال کھڑے ہیں، حج عمرہ کیا ہے وہ اعمال کھڑے ہیں۔ وہ سارے جمع ہو کر اس میت کے گرد حصار بنا کر ان منکر نکیر کو جو قبر میں اتر آئے ہیں ان کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ فرشتے پیچھے بیٹھ کر اس میت سے سوال کرتے ہیں۔ ہے نا مزے کی بات کہ سنگت ہے کہ نہیں، کہ انہوں نے فرشتوں کو پیچھے ہٹا دیا، لیکن سوال تو برحق ہے، سوال ہونا ہے۔ اب وہ اوٹ میں بیٹھ کر اس میت سے سوال کرتے ہیں مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ دوستو یہ سنگت قبر میں کام آئے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت سننا، قرآن شفیع بن کر آ جائے گا۔ شفیع نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تو ہوں گے، شفیع چھوٹے بچے بھی ہوں گے، شفاعت کرنے والے جو چھوٹی عمر میں بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے،
وہ شفیع بن کر شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے دست بدستہ سوال کریں گے۔ وہ مشہور حدیث ہے، ارفع رأسک یا محمد سل تعطا۔ میرے آقا سجدہ میں گر جائیں گے، سوال کریں گے، آواز آئے گی، محبوب آج سجدے میں گرنے کا وقت نہیں ہے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ یہ شفاعت میرے آقا کی طرف سے ہوگی، شفاعت چھوٹے بچوں کی طرف سے ہوگی، شفاعت شہداء کی طرف سے ہوگی، شفاعت حفاظ کرام جن کے بچے حافظ ہیں وہ آ جائیں گے، وہ بھی شفاعت کریں گے، اور انہیں حق اور اختیار دیا جائے گا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنی فیملی میں سے 10 بندے چن لو۔ کتنا بڑا اختیار ہے، چن لو 10 بندے جن کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہو۔ یہ شفاعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ آ جائے گا، ساتھ قرآن پاک آ جائے گا۔ یہ شفاعت کریں گے، مولا یہ دن کو روزہ رکھتا تھا، شام ہو جاتی تھی تلاوت سنتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، مولا اسے بخش دے۔ اللہ کو تو ہیلا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں اسے جنت کا مجدہ سنا دو، جنت کا پروانہ دے دو، اور جنت جو اس کے لیے مزین کی گئی تھی اس جنت میں اس کا داخلہ کر دو۔ اس لیے دوستو یہ اعمال ضائع ہونے والے نہیں ہیں، یہ اعمال ہر وقت کام آنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا والقرآن قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ حدیث پاک جو میں نے ابھی اردو اس کا ترجمہ پڑھا تھا، عربی میں دیکھیں کہ روزہ اور قرآن یشفعان دونوں شفاعت کریں گے للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کے لیے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا ای رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی۔ اے اللہ یہ دن کو بڑے لذیذ کھانے، انواع و اقسام کی کھانے کی چیزیں اس سے رکا رہتا تھا، والشہوات، شہوات سے رکا رہتا تھا دن کو، فشفعنی فی، اس کی شفاعت قبول فرما لے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمُ بِاللَّيْلِ فَشَفَّعْنِي فِي۔ اے اللہ رات ہو جاتی تھی تو یہ تلاوت میں کھڑا ہو جاتا تھا تراویح کی شکل میں۔ آج تو ہم تھک جاتے ہیں نا، 2 رکعتیں اوپر ہو جائیں، بار چوک میں گھنٹوں کھڑے ہو کر باتیں ہوتی رہیں گی، نماز میں اگر چند گھڑیاں طویل ہو جائے رکعت تو پریشانی لائق ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ تھکاوٹ کل اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہ تھکاوٹ ہوگی تو اللہ پاک جنت کو حکم دے گا کہ اے جنت وہ جو تھکے ہوئے لوگ تھے انہیں تو نے آرام پہنچانا ہے۔ قرآن کہے گا کہ رات ہوتی تھی تو یہ تلاوت کرتا تھا، مولا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ پھر دوستان محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور ابن ماجہ سنن میں یہ حدیث آئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ وقال الصیام نصف الصبر، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ روزہ صبر، پریکٹیکلی صبر کے مرحلے سے گزارتا ہے روزہ۔ جو شخص روزے سے ہوتا ہے کتنا بڑا صبر ہے کہ حلال طیب پاک چیز سامنے پڑی ہے بھی حلال،
لیکن اس سے رکا ہوا ہے، اٹھا کے نہیں کھا رہا، تو صبر سکھا رہا ہے روزہ۔ اس لیے کہ صبر، جب حلال چیزوں سے رکے رہو گے تو حرام چیزوں سے لامحالہ رک جاؤ گے، اور رمضان کے بعد بھی حرام چیزوں کے قریب نہیں جاؤ گے۔ یہ فلسفہ ہے روزے کا۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، نہیں، اس کی کچھ یہ اور بھی کئی طریقے ہو سکتے تھے اللہ کی عبادت کے۔ اس لیے یہ رکھا کہ تاکہ پورا سال جو انسان کا جسم ہے، جو اس کی عادات ہیں، تاکہ انہیں ایک بھٹی میں سے گزارا جائے، ایک مرحلے میں سے گزارا جائے، باقی 11 مہینے خود بخود وہ اس پر چلتے چلتے گزار دے، حلال چیزیں استعمال کرے، حرام سے بچا رہے، حرام سے بچتا رہے گا، اس کے اندر تقویٰ کا نور پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تقویٰ کا نور، جب تقویٰ کا نور انسان کے باطن میں آ جاتا ہے تو پھر باطن اس کا نور علی نور ہو جاتا ہے، اور یہی مقصد روزے کا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننا، تقویٰ اندر آ جانا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے تو بچنا ہے، غیر رمضان میں حرام سے بھی بچنا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اس لیے رمضان میں اللہ کا رنگ چڑھتا ہے انسان پر، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ اگر چڑھانا ہے تو بہترین موقع اللہ نے فراہم کیا ہے رمضان میں۔ اس میں معمولات انسان بہتر کر لے تو خود بخود اللہ کا رنگ اس کی شخصیت پر چڑھتا چلا جائے گا۔ بےہودہ کلام کو چھوڑ دے تو زبان میں اللہ کا نور آ جائے گا، اللہ کے نور کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ بےہودہ کلام کو چھوڑ دے۔ بعض لوگ ہر بات پر گالی گلوچ، بری بات زبان پر لاتے ہیں، تو اس سے کبھی بھی زبان پاک نہیں ہوتی۔ صوفیاء، اتقیاء لوگوں کا معمول یہ تھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث پاک پڑھاتے تو حدیث پڑھانے سے پہلے آپ غسل فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے صوفیاء بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی بے وضو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، بے وضو۔ ایک غلام تھا، اسے محمد آگے اس کا نام تھا ایاز یا جو بھی، تو اس محمد ایاز کہہ کر پکارتے، تو ایک دن انہوں نے ایاز پکارا، سننے والے نے سنا اور سوال کیا کہ حضرت آپ ہمیشہ محمد ایاز کہتے تھے، آج ایاز کہا ہے؟ فرمانے لگے کہ آج میرا وضو نہیں تھا، جس وقت میں پکارنے لگا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا۔ تو دوستو، جب یہ معمول انسان کا بن جاتا ہے تو اس کی زبان پاک ہونے لگتی ہے۔ ہماری زبانیں بھی غلیظ، ہمارے دل بھی غلیظ، ہماری سوچ، افکار، نظریات وہ بھی غلیظ، بالعموم بات ہے معاشرے کی۔ تو اس کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ اور بھٹی جو ہے وہ رمضان ہے، وہ رمضان ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ روزے سے ہیں تو کسی سے فضول بات نہیں کرتے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ خود اپنے اندر چیز آ گئی، پیدا ہو گئی۔ کسی سے فضول بات آپ نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، چغلی نہیں کر رہے، ہر اچھا عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ میں روزے سے ہوں۔
یہ ایک ایسی خفیہ عبادت ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ باقی تمام عبادات میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے، ریا کا پہلو نکل سکتا ہے۔ نماز پڑھے گا تو ذہن میں آئے گا کہ چند لوگ دیکھیں مجھے نمازی کہے، ریا پیدا ہوگی۔ قرآن پاک پڑھے گا کہے گا مجھے لوگ قاری کہیں، ریا پیدا ہوگی۔ حج عمرہ کرے گا لوگ حاجی کہیں، نمازی کہیں۔ یہ باقی سارے معاملات میں ممکن ہے ریاکاری آ سکتی ہے، مگر روزہ واحد عبادت ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو اس میں ریاکاری بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ عبادت، اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، بس اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، یا اس کی جزا میں ہی ہوں، اس کی جزا میں ہی ہوں۔ یعنی جو روزے سے ہے بس آگے دوسری کوئی بات نہیں ہے، جو روزے سے ہے اللہ اس کا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بی، جس نے روزہ رکھا اللہ اس کا ہو گیا، آسان کر دیا ہے۔ کتنا بڑا انعام، باقیوں کے لیے مقدار رکھی، ثواب کی حد رکھی، درجات رکھے، لیکن روزہ کی بات آئی تو یہ سارے درجات، یہ گنتیاں سب ختم کر کے فرمایا کہ نہیں، روزہ چونکہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اس کی جزا بھی میں خود ہی ہوں۔ باب الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت کے 8 دروازے، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، وہ خاص ہے روزہ داروں کے لیے۔ دیکھیں نا، آپ کہیں پہ گیسٹ جاتے ہیں تو ایک وی آئی پی گیٹ لگا ہوتا ہے، وی آئی پی بہت ہی امپورٹنٹ، اس میں سے عام لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، اس میں عام لوگ نہیں جا سکتے۔ اللہ نے بھی ایک وی آئی پی گیٹ جنت میں لگا دیا ہے۔ اس کی شرائط کیا رکھی کہ جو شخص دنیا میں روزہ رکھتا تھا، بس ایک شرط ہے، کیا کرتا تھا جی؟ روزہ رکھتا تھا، آ جاؤ قیامت کے دن، اب جہاں جہاں پہ دروازے ہوں گے جنت کے، لائنیں لگی ہوں گی، جنت میں داخلہ جاری ہوگا، جنت کے درجات ہیں، کوئی جنت ماوا میں ہے، کوئی جنت الفردوس میں ہے، کوئی جنت کے نچلے طبقہ میں ہے، کوئی سب سے اعلیٰ طبقہ میں ہے، تو ہر ایک کی کیٹیگریز اللہ نے بنا دی کہ کون کس درجے میں جائے گا، کون کس درجے میں جائے گا۔ ایک اللہ کے بندے وہ بھی ہوں گے جو جنت جن کا انتظار کر رہی ہوگی کہ وہ میرے بندے کہاں ہیں، جب ان کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا پھر وہ جنت میں جا کر ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، جنت کی نعمتوں کو نہیں تکیں گے۔ وہ بھی بندے ہوں گے اللہ کے، بڑے عجیب بندے ہوں گے، وہ طبقہ جنتیوں کا جنت کی نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ حالانکہ جنت کتنی مزین ہے، خوبصورت ہے، اللہ کا حسن و جمال جنت میں بکھرا ہوا ہے، اس نے کائنات کو سجایا، حسین بنایا، جنت کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ لیکن وہ عجیب بندے ہیں، جنت کی نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے۔ فرشتے کہیں گے مولا یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کہیں گے مولا تیری جنت کی خیر۔ اب اللہ ان سے پوچھے گا کہ میرے بندو کیا چاہتے ہو، کس شے کے طالب ہو، کس شے کے منتظر ہو؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، جانتا ہے مگر بندوں سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اب وہ کہیں گے مولا ہم دنیا میں جو عبادت کرتے تھے، رات کو اٹھ جاتے تھے، ٹھنڈا پیر ہوتا تھا، سختیاں جھیلتے تھے، یہ پہاڑوں کے کٹھن راستے عبور کر کے مسجد میں آتے تھے، مولا رات کو عبادت کرتے تھے،
ٹھنڈ ہوتی تھی تب بھی آ جاتے تھے. کس لیے؟ مولا یہ جنت کے لیے نہیں، جنت والے کے لیے آتے تھے. مولا اب تیرے دیدار کا انتظار ہے، تو اپنا مکھڑا دکھا، ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ بھی ہوں گے. لیکن میں عرض کر رہا تھا باب الریان، وقت ختم ہو گیا ہے. وہ دروازہ، وی آئی پی دروازہ روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ دروازہ نہ پہلے کبھی کھولا تھا اللہ نے، اور جب روزہ دار اس میں سے داخل ہو گئے اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو یہ فضیلت ہے روزہ داروں کے لیے، یہ ایک پروٹوکول ہے، اہتمام ہے اللہ کے ہاں. یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے اہم رکن ہے جس کا آپ فریضہ ادا کر رہے ہیں. اور جب اہم رکن کو آپ ادا کرتے ہیں تو کیا اللہ ایسی جانے دے گا؟ جو مزدوری والی بات، کیا مزدوری نہیں دے گا؟ تو اس کے ہاں امید ہے اور وہ عطا کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے بندے آؤ میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو، میں عطا نہ کر دوں تو کہنا. وہ تو منتظر ہے کوئی آئے تو صحیح. اس لیے دوستان محترم، ابھی آج چونکہ شروع کے دن ہے تو یہ تمہیدی کلمات تھے جو رمضان المبارک کی سلسلے میں نے عرض کیے. مقصود یہی ہے کہ اللہ مل جائے، بندہ اللہ کو پالے. پریکٹیکلی یہ طریقہ اللہ نے عطا کیا ہے. اس میں کئی مواقع آ رہے ہیں، یعنی ایک ساعت روزانہ آتی ہے افطار سے پہلے، جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سحری کا وقت مبارک، سحری سے پہلے کا وقت انتہائی مبارک. رات کو تراویح مبارک. 5 وقت نمازوں کے درجات، گراف اس کا یوں تھا اور یوں چلا گیا. 27 گنا تھا، 700 گنا چلا گیا. تو ہر لمحہ مبارک. اس لیے غنیمت جانتے ہوئے ہر لمحہ اس کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے. اعتکاف چونکہ آخری 10 دنوں میں ہوگا. پچھلے رمضان المبارک میں الحمدللہ ہمارا مختصر سا ایک پروگرام تھا، 10-11 بندے مسنون اعتکاف بیٹھے تھے. اور انشاءاللہ العزیز اس دفعہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اعتکاف کے لیے آپ لوگ یہاں پہ کنڈا میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام ہوگا. سحری اور افطاری کا بندوبست انشاءاللہ ہوگا. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بر وقت ہمیں اطلاع کریں. یہ بھی جمعہ ہے، اگلا بھی ہے، یعنی 15 رمضان تک آپ اپنا نام لکھوا دیں تاکہ ہم نے بندوبست کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اتوار والے دن میں نے عرض کی تھی کہ پہلا جو اتوار ہوگا یہ ظہر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ کلاس، اگر آپ 1 گھنٹہ دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ اور بنیادی مسائل اس پر ایک کلاس ہو.